جب بغداد کو اجاڑا گیا، امت کے سر کاٹے گئے، اور یہ حال تھا کہ منگول سردار نے کہا کسی مسلمان کا سر لاؤ، اپنے فوجیوں کو کہا نہیں تو تمہارا سر کاٹ کے لگائیں گے۔ ایک مینار تعمیر کرنا ہے کھوپڑیوں کا، اور پھر مسلمانوں کا پتہ ڈھونڈتے ہوئے لوگ ہاتھ میں پیسے لے کے گھومتے تھے کہ کسی مسلمان کا پتہ دے دو، اس کا سر کاٹیں ہم، لیکن مسلمان ملتا نہیں تھا، کاٹ دیے گئے۔ دجلہ 3 دن تک خون بن کے بہتا رہا۔ یہ ہماری تاریخ ہے بغداد کی۔ اور پھر دجلہ کا بند توڑ دیا گیا، جو لوگ تہہ خانوں میں چھپے تھے 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے وہاں سے پھر نکالی۔ پھر وہ لمحے آئے کہ کوئی ایسا متنفس نظر نہیں آتا تھا جس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہو۔ ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا، اس نے ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا کہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر تاکہ کچھ لوگ اور بھی ہمارے ہم نوا ہو جائیں۔ اس نے قسم پرسی کے سالم میں کہ اب کوئی شخص نہیں ہے جو اسلام کا نام لیوا ہو، تو اپنی خود سے باطنی کا اظہار کر دیا اور پیغمبر حسن و جمال حضور نبی رحمت کی توہین و تنقیص کا آغاز کیا۔ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ایک کتا تھا جو خیمے کی چوب کے ساتھ بندھا ہوا تھا، جب اس نے توہین کا آغاز کیا تو اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کتا تیری اس توہین کی وجہ سے بھونک رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ کتا نسلی کتا ہے۔ واقعی وہ نسلی تھا، اور میرا ہاتھ کا اشارہ پا کے غیرت میں آ گیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے پھر توہین کا آغاز کر دیا۔ تو ابن حجر نے لکھا ہے کہ اس کتے نے زنجیر تڑوا کر کے اس پادری کے گلے میں جا کے دانت گاڑ دیے اور چھوڑا تب جب اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اس منظر کو دیکھ کے 70,000 اس فوج کے سپاہی اسلام کے دامن میں آ گئے۔ اقبال نے اسی موقع پہ کہا تھا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ اللہ اپنے نبی کی آبرو کی یوں بھی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ کون جانتا تھا کہ عامر چیمہ یہ کام سر انجام دے گا؟ وہ تو ٹیکسٹائل کی ڈگری لینے گیا تھا، لیکن غلامی رسول کی سند لے کے پلٹا۔ میں نے غازی کے جنازے میں شرکت کی ہے، آپ نیٹ پہ جائیں اور وہاں اس کے جنازے کی تصویر دیکھیں، یا کہیں تصویر آپ کو میسر ہو۔ جنازہ لوگوں کی انگلیوں پہ ہے، بھاری تابوت اور اس کے اندر اس کا جسد اطہر، لیکن ہاتھوں پہ نہیں ہے، آپ کو انگلیوں کے پوروں پہ نظر آئے گا۔ اور ایسے مناظر بھی دیکھنے والوں نے دیکھے کہ رش کی وجہ سے لوگ نیچے سے ہٹ بھی جاتے اور وہ پھر بھی ہواؤں میں تیرتا رہتا۔ آپ جا کے دیکھ لیں، میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا، بالکل انگلیوں کے پورے پہ میں خود شامل تھا، اور میری سمجھ میں اس وقت بات نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے، اتنا بھاری صندوق اور انگلیوں کے پوروں پہ۔ پھر ایک دن حضرت سعد بن معاذ کی کہانیاں پڑھ رہا تھا کہ ان کا جنازہ بڑا ہلکا تھا، تو پوچھا گیا تو فرمایا کہ سعد کے جنازے کو صرف انسان ہی جو ہے وہ کندھا نہیں دے رہے، فرشتے بھی کندھا دے رہے ہیں۔ غازی کا جنازہ ایسے ہوا میں تیرتا تھا جس طرح پانی پہ کشتی تیرتی ہے۔ میں نے خود غازی کی قبر کی پائنتی پہ ایک سید زادے کو روتے دیکھا، اور وہ کیا رہا تھا، ربا میں تینوں یہ نہیں کہندا مینوں عامر چیمہ بنا دے، میں کہنا ہے قدماں دی مٹی ہی بنا دے۔ یہ سعادت مندی کی موت ہے، یہ خوش نصیب لوگوں کی زندگی ہے، اور مسلمان اس کو اعزاز سمجھتا ہے۔ اس پورے حال میں کوئی ایک شخص بھی نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں یہ آرزو نہ ہو کہ میں حضور کے نام پہ قربان ہو جاؤں۔ ایک ایک شخص کے سینے کے اندر، میں سمجھتا ہوں میرا ہی سینہ، لیکن نہیں، ہر شخص کا سینہ یہی ہے، اور ہر شخص کے اندر کے جذبات یہ یار یہ دھڑا کیا ہے زندگی میں حضور کے بغیر، سب کچھ حضور ہی ہیں، اور ہماری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ حضور کی ذات ستودہ صفات ہے۔ آپ کو جمعۃ المبارک کو جو کال دی گئی اس میں بھرپور شامل ہوں، جہاں جہاں سے آئے ہیں وہاں جو جلوس ہو بھرپور شامل ہوں، لوگوں کو ترغیب دیں، اور اس کو جو ہے وہ بہت بڑے سائز کے اندر جلوسوں کو منعقد کرے تاکہ مغرب کو پیغام جائے کہ یہ تھکے ہوئے، ماندے ہوئے، ہارے ہوئے، یہ جو ہے وہ معاشی بحرانوں کے پسے ہوئے لوگ جب بھی اپنے من کا سودا کرتے ہیں تو بازار مصطفیٰ میں ہی کرتے ہیں، ان کو پیغام جائے، اور ہماری نسلوں کے اندر بھی یہ جذبے جاگے، اپنے بچوں کو بھی انگلیوں سے لا کر کے جو ہے وہ ان جلوسوں کے اندر لے کر کے آئیں، اور اس سعادت مندی کے سفر کے اندر ان کو بھی شامل۔ ایک جوہری تھا سنہرا، تو اس نے مختلف ڈبیاں کھول کے لوگوں کے سامنے رکھی اور ایک موتی نکال کر کے کہا کہ یہ موتی شب افروز ہے، رات کو چمکتا ہے، اور اس وقت دنیا کے اوپر جو قیمتی ترین موتی ہیں ان میں سے ایک موتی یہ میرے پاس ہے۔ خیر اس نے اپنا
सामान समेटा तो उस मजलिस में एक चोर भी बैठा हुआ था। उसके दिल में लालच आ गई तो उसने उस जौहरी से कहा कि जनाब कहाँ के इरादे हैं? तो उसने कहा कि मैं बंबई जा रहा हूँ। उसने कहा वाह वाह क्या अच्छा हुआ, मैं भी तो बंबई जा रहा हूँ, तो चलो इकट्ठा सफर होगा। वो जौहरी समझ गया उसकी नीयत के खोट को कि ये मेरा हम सफर तो नहीं है, इसका दिल आ गया है इस मोती पे और मुझसे हर सूरत ये मोती चुराना चाहता है। लेकिन वो भी बड़ा समझदार था, उसने कहा आ जाइए कोई बात नहीं। सफर चलता रहा, रात हुई। जब सामान उतारा और सोने की तैयारी की तो वो जो इस नीयत से साथ हम सफर बना था उसने भी अपनी कमीज उतार के लटका दी और इस जौहरी ने भी। इस जौहरी ने यूं किया कि नजर बचा के वो डबिया कीमती मोती वाली निकाल करके उसकी जेब में डाल दी और खुद बेफिक्र होके सो गया। जब ये खराटे लेने लगा तो चोर उठा, इसका सामान टटोला, इसकी जेबें देखी, सारा देखता रहा। खैर दिन चढ़ गया, जौहरी उठा, इसने नजर बचा करके उसकी जेब में हाथ डाल करके वो मोती अपनी जेब में डाल लिया। सुबह जब नाश्ते पे बैठे तो उस चोर ने बातों ही बातों में बात की, वो आपके मोती की चमक शमक नजर नहीं आई रात को? तो वो हंस के कहने लगा नहीं मेरे पास ही तो था, तो जेब से निकाल के सामने रख दिया। दिल ही दिल में बड़ा हैरत ज़दा हुआ, मैंने तो सारा टटोला, ये अगर कहीं था तो मुझे क्यों नहीं मिला? चलो आज सही। अगला दिन आया तो फिर उसने कमीज उतार के रखी और इसने नजर बचा के उसकी कमीज में वो मोती डाल दिया और खुद बेफिक्र होकर सो गया। ये सारी रात उसके सामान में, उसके लिबास में तलाश करता रहा और वो मजे से सोया रहा। सुबह उठा और नजर बचा के अपनी जेब में डाल लिया। नाश्ते पे फिर बात की कि वो आज भी कोई चमक शमक दिखाई नहीं दी। उसने कहा मेरे पास ही था, जेब में हाथ डाला और सामने रख दिया। बड़ा हैरतज़दा हुआ, दिल ही दिल में सोचा चलो कल सही। उसने फिर ऐसे किया और ये सारी रात उसका सामान टटोलता रहा पूरी तफसील के साथ। खैर जब सुबह हुई तो उसने फिर नजर बचा के अपनी जेब में वो मोती रख लिया था। तो इसने पूछा वो रात वाला मोती आपका नजर नहीं आया जिसको आप कहते थे चमकता है? कहा वो डबिया में रखा है इसलिए चमक दिखाई नहीं दी, था तो मेरे पास ही। और जेब में हाथ डाला और सामने रख दिया। ये सर पकड़ के बैठ गया, मैं रोज इसकी जेब टटोलता हूँ, सामान भी देखता हूँ, ये रखता कहाँ है? मैंने तो कोई जगह नहीं छोड़ी। उसने कहा सच बताऊं, मैं तेरा हम सफर नहीं था, मैं चोर था, मैं तुमको बता रहा हूं। अब आप मेरे भी उस्ताद निकले, मुझे इतना बताओ कि ये मोती आप रखते कहाँ थे? मैं सारी रात टटोलता रहा और 3 दिन हो गए मुझे, मैंने कोई गोशा नहीं छोड़ा। आपका सामान खोल खोल के देखा है, आपका लिबास उलट पुलट के देखा, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। ये रखते कहाँ थे, मुझे ये तो बताओ। उसने कहा लोगों की जेब में टटोलते रहे, अपनी जेब में हाथ ही नहीं डाला। बुल्ले शाह उड़ दियां फड़ने, जेड़ा घर बैठा है उन्होंने फड़िया ही नहीं। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कहा तुम कहां उसे ढूंढ रहे हो, जरा अंदर भी